بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت عزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کا خطاب ہے ایمان والوں کو۔ کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ یہ جو خطاب ہو رہا ہے قرآن میں ایمان والوں کو، اس سے مراد ہے کون؟ جب ہم نے علماء مفسرین، علماء اہل سنت ہوں، علماء شیعہ ہوں، جب ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا کہ اس ایمان والوں سے مراد کون ہے، تو سب نے لکھا، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ اس سے مراد کون ہے؟ اے علی والو۔ میں کہا کرتا ہوں اے علی والا تو خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ قرآن میں تجھ سے کلام کرنا پسند ہے۔ اللہ کا خطاب کس سے ہے؟ علی والوں سے۔ یقیناً علی والوں کے لیے یہ شرف بھی ہے اور یہ فخر بھی ہے۔ میرے پانچویں امام محمد امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے جبنا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ وارث جنت ہے۔ کہتا ہے مولا دعا کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ ماشاءاللہ۔ وارث جنت کے پاس لوگوں نے یہی دعا کرانی تھی۔ امام علیہ السلام کی محفل میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، کوئی اپنے ہیں، کچھ چیک کرنے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، انت فی الجنہ، تو جنت میں۔ کہتے ہیں جبنا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی اور آپ کہتے ہیں میں جنت میں ہوں۔ جب یہ کہا، وہ ساتھ بیٹھنے والے کچھ لوگ اپنے آپ وجود میں ہنس رہے ہیں۔ دیکھو آج ان کے امام ان کو کیسے رسوا کر رہے ہیں، لیکن جانتا نہیں ہے یہ وارث جنت کی ضمانت ہے۔ یہ چاہنے والوں کو رسوا نہیں کرتے، یہ ان کو ضمانت دیتے ہیں۔ جب کچھ لوگ اس طرح سے بیٹھے تھے، فرماتے کیوں گھبرا رہا ہے؟ من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ جنت ہے۔ اہل بیت کی ولایت، ان کی محبت، جس نے اقرار کیا، فرماتے ہیں کہ تو یہ فکر کر اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے۔ یعنی اگر ہماری ولایت سے باہر نکل گیا تو گویا تو جنت سے بھی باہر نکل گیا۔ ہماری ولایت پر باقی رہے گا تو گویا تو جنت میں۔ تو لہٰذا یہ ولایت اہل بیت بڑی عظیم دولت ہے۔ اس کے معنی کو سمجھیں۔ ہم یہ اپنے لیے شرف اور فخر تو سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت آل محمد ہماری باعث شرف ہے، لیکن اس ولایت کی ذمہ داری کو بھی سمجھیں۔ ہم سب ولایت علی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ولایت علی کا معنی کیا ہے؟ آئے ذرا مختصر دیکھتے ہیں۔ ولایت علی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے اولاد پر۔ اللہ نے مرد کو ولی بنایا ہے عورت پر۔ یہ اور بات ہے، بعض گھروں میں آج ولایت عورت کی ہے،
لیکن اسلام نے مرد کو ولی بنایا. جو ہے تو مرد کو ولایت ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو. اب آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے ہیں ولی. وہ آپ کا بیٹا اس چوک میں صبح سے شام تک لوگوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرا باپ بڑا نمازی ہے، میرا باپ بڑا روزے دار ہے، میرا باپ بڑا تہجد گزار ہے، میرا باپ بڑا جہاد کرنے والا ہے، میرا باپ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے والا ہے. لیکن باپ نے کہا بیٹا ذرا میاں جنوں تک چلا جا. کب باپ اپنی جگہ پہ ہیں، حکم کی تعمیل مجھ سے نہیں ہوتی، اور دنیا والے یہ کردار دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے. باپ نے کہا بیٹا ذرا تو لمبا شہر تک کام کے لیے چلا جا. ابا سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کی حکم کی تعمیل مجھ سے نہیں ہوتی. جبکہ یہی بیٹا صبح و شام باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے، لیکن باپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا. آپ لوگ اگر دیکھیں ایسے بیٹے کو، کیا آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شریف ہے؟ کہیں گے آپ؟ گویا آپ کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ شریف ہے. میرے دوست، اگر کوئی باپ جیسے ولی کی نافرمانی کرے وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جو علی جیسے امام کی نافرمانی کرے وہ کیسے ولی؟ علی کیسے امام کی مخالفت کرے؟ وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ تو لہذا معنی ولایت کو اپنی ذات پہ نافذ کر. علی والا ایسا بن کہ دنیا تیرے کردار سے پہچانے کہ تو علی والا ہے. بھائی میں ایک اور مثال بدل رہا ہوں. سورج کا وجود ہے کہ نہیں؟ یہ محبت اہل بیت کا بھی وجود ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے دل میں. دل محبت اہل بیت سے نورانی ہے. سورج کا وجود، سورج کی ٹکیا اپنے مقام پر موجود ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، جب آپ کے کمرے میں شعائیں سورج کی آئیں گی، آپ نے سورج کو دیکھا نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا. میرا دوست کیسے پتا چلے گا تو علی والا ہے؟ جو تیرے دل میں نور ولایت علی کا نور ہے، اس نور کی کرنیں اپنے وجود پہ ظاہر کر. نمازی تو بن، دنیا والے کہیں دیکھو نور ولایت علی. روزے دار تو بن، دنیا والے کہیں نور ولایت علی ہے. با کردار تو بن، دنیا والے تیرے کردار کی ضمانت دے. اپنے وجود سے نور آل محمد کی کرنوں کو ظاہر کر. ایک سوال پڑھے محمد. لہذا صرف ہم یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، علی والے ہیں، صرف یہ اعتقاد رکھنا میں ہوں علی والا. ابھی قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا اور مفسرین نے جو روایت پیش کی کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں یعنی علی والے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے علی والو. کون؟ اے. اس کا مطلب ہے صرف علی والا اعتقاد رکھنے میں نجات نہیں ہے.
اگر صرف ذات علی پر ایمان رکھنے میں نجات ہوتی، اللہ قرآن کی اگلی اسی آیت میں اگلا جملہ نہ فرماتا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او علی والو خود کو اور اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھئی یہ علی والوں کو خطاب ہے، یعنی اے علی والا غافل نہ ہونا، جو تیرے پاس یہ قیمتی سرمایہ ہے نور ولایت علی کا، ایسا نہ ہو یہ سرمایہ راک ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ سرمایہ تجھ سے چھن جائے۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں یہ فقط خطابی جملے نہیں ہیں بلکہ روایت ہے۔ میں ایک مثال سے پہلے واضح کرتا ہوں۔ آپ کے کمرے میں قیمتی الماری ہے لکڑی کی یا فرنیچر ہے، آپ نے دیکھا آپ کے کمرے میں اس لکڑی یا الماری کے قریب دیمک جو ہے وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ دیمک سمجھتے ہیں؟ جس کے آپ لوگ سرائٹی میں سیوی بولتے ہیں، وہ کیڑا جو لکڑی کو کھاتا ہے، وہ اس لکڑی کی الماری کے قریب اپنی جگہ بنا رہا ہے یا صوفوں کے قریب۔ اب آپ اگر کرتے ہیں اپنے مال سے محبت تو کیا کریں گے؟ اپنی اس قیمتی چیزوں کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اگر آپ نے انتظام نہیں کیا وہ قیمتی چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ میرا دوست، یہ جو مادی چیز ہے جو ایک مال سے خریدی جاتی ہے، اس کی حفاظت کا اتنا انتظام، اور جو اللہ نے نور ولایت آل محمد تیرے دل میں عطا کی ہے، اس کی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں ہے۔ میرا دوست کہیں ایسا نہ ہو تیری غفلت و نادانی سے یہ نور ولایت آل محمد تجھ سے چھن جائے۔ روایت ہے شیخ حر عامری ہمارے علماء اور محدثین میں سے بہت عظیم محدث گزرے ہیں، تقریباً آج سے 400 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ۔ یہ کتاب آج کے فقہا جب تک اس کتاب کو نہ پڑھیں اس وقت تک مذہب جعفری کا فتویٰ نہیں دیتے۔ یہ ایسی کتاب ہے اور اس کا لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے۔ کون ہے؟ شہید کربلا حضرت حر کی نسل سے یہ عالم پیدا ہوئے، شیخ حر عامری۔ اگر نصرت دین کے لیے انسان مخلص ہو تو پھر اللہ نسلوں میں فقہا پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کا کردار پاک ہو، اللہ نسلوں میں فقہا، علماء اور علم کو رکھ دیتا ہے۔ تو لہذا انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب میں روایت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام کا زمانہ ہے، شہر کوفہ ہے۔ روایت کہتے ہیں امام علی اپنے ایک حبدار، اپنے موالی، اپنے شیعہ کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں نوجوان اس کا ایک دوست جو شام سے آیا ہوا ہے اس کی ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی کہا اتنا عرصہ ہو گیا کہاں تھے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین آپ مسجد میں جائیں، میں اپنے دوست سے مل کے فارغ ہو کے مسجد کی طرف آ رہا ہوں۔ اب امام کا چاہنے والا، امام کا حبدار، ولایت علی رکھنے والا وہ آیا تھا شام سے، اس نے اسے جو بہکایا، دونوں نے مل کے شراب۔ میرا دوست ذرا فکر کر، تو بھی اپنی صفوں میں غور کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے باہر سے آ کر تیرے مذہب کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟
جیسے شام سے آنے والے نے حبدار علی کو کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی، دونوں نے مل کے شراب پی، وہ شراب پی کے شام چلا گیا، امام کو خبر ملی کہ اس کے اوپر شرعی حد جاری کی جائے، سزا کے مطابق اس کو 80 کوڑے لگنے تھے، ایک گھونٹ شراب پینا 80 کوڑا سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب علی مولا نے اسے 80 کوڑے مارے، یہ تو وہ ہے جو علی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ تو وہ ہے جو ہر روز علی مولا کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اور میرا دوست ولایت علی کے نام پہ اپنے آپ کو عمل سے آزاد نہ سمجھ، ولایت کے نام پہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھ، اگر علی کا غلام ہے تو پھر غلام بن کے دکھا۔ روایت کہتی ہے امام نے 80 کوڑے مارے، مزید امام نے 20 کوڑے اور مارے، اب 20 کوڑے زیادہ لگے، یہ پریشان ہے، حیران ہے، لوگ بھی پریشان ہیں کہ امیر المومنین وارث قرآن نے اسے 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے؟ یہ کہتا ہے یا امیر المومنین 20 کوڑے زیادہ کیوں مارے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور میں علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اللہ کے دین کو پامال کرے، علی دیکھتا رہ جائے۔ یہ کیا کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے؟ پڑھتا تھا یا نہ پڑھتا تھا؟ مودت علی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ محبت علی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ علی مولا کے چہرے کا دیدار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کتنا علی والا ہے، ہر وقت علی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن برے دوست کے ماحول نے ایسا برباد کیا، جب 100 کوڑے لگ گئے، روایت کے جملے ہیں، یہ بدنصیب جو حبدار علی تھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الفراق بینی و بینک، اے امیر المؤمنین آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی۔ جو حبدار تھا، جو شیعہ تھا، جو کلمہ میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو علی مولا کی ولایت و مودت کا اقرار کرتا ہے، لیکن آج بدنصیب کہہ رہے مولا میرے اور آپ کے درمیان جدائی دی۔ کہاں چلا گیا؟ شام۔ کیونکہ علی اپنے چاہنے والوں کو اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں، علی کو آزاد لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو فرما بردار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ چلا گیا تو امام کے ساتھ ایک شخص تھا، کہا کہ مولا آپ اپنے سے لوگوں کو جدا کر رہے ہیں، اور شام میں بیٹھنے والا وہ درہم و دینار کی تھیلیاں دیتا ہے، ریشم کے مخمل کے بستروں پہ سلاتا ہے، 7 کھانوں کے دسترخوان سجاتا ہے، وہ ریشم کے لباس پہناتا ہے، مولا آپ جدا کر رہے ہیں، وہ عطا کر رہا ہے، سارے ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام نے کیا جواب دیا ہوگا؟ وارث قرآن نے قرآن کی مختصر آیت پڑھی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما کنت متخذ المضلین عضدا، علی نے کبھی بے دین لوگوں کو دوست بنانا پسند نہ کیا۔ علی کو بے دین لوگوں کی دوستی پسند نہیں ہے، علی کو پرواہ نہیں ہے لاکھوں چھوڑ جائیں، علی پسند کرتا ہے نیکوکار کو، دیکھو نیک لوگوں۔ میں ایک عام لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ کے علاقے میں ایک جواری ہے، آپ کے علاقے میں ایک شرابی ہے، آپ کے علاقے میں ایک زانی ہے، کیا آپ پسند کریں گے
آپ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ کھیلنے دیں؟ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب میں ذرا سوال بدل رہا ہوں، آپ کی بیٹی کے لیے جس کا رشتہ آیا کسی کے گھر میں، لڑکا مالدار ہے لیکن ہے شرابی، لیکن ہے زانی، لیکن ہے جواری، ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا، کیا کوئی عقل مند اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ اور میرا دوست فکر کر، تو اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے بد کردار کو دینا پسند نہیں کرتا تو علی تجھے اپنا حبدار بنانا کیسے پسند کرے گا؟ تو ایک بدکار کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، اور وارث سے جنت امام، جنت میں کیسے ایک نجس کو داخل ہونے دے؟ تیرے امام پاک ہیں یا نہیں؟ ایمان ہے، امام پاک ہیں، ائمہ ہدا پاک ہیں، ان کا ذکر پاک ہے۔ اور میرا دوست، تو پاکوں کا جب چاہنے والا ہے تو اپنا کردار اتنا پاک بنا، اپنا کردار اتنا پاک بنا، جب میدان قیامت میں علی مولا کی خدمت میں شفاعت کے لیے جائے، علی بول کر کہیں اور میرے او فرشتوں آنے دو، آنے والا پاک ہے، میرا حبدار۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ میرا دوست، ولایت علی کو اپنے وجود پہ نافذ کر، ماشاءاللہ، مقصد سمجھ دین کا۔ اسی ولایت کے مفہوم کو آپ دیکھ، اس دین کے لیے اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی۔ 28 رجب کو امام حسین ابن علی نے جو مدینہ چھوڑا، کبھی غور کیا ہے کہ امام حسین نے اپنے بھائی کے نام جو خط جو دیا تھا، جو وصیت نامہ دیا تھا، اس میں امام چاہتے کیا تھے؟ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو زیادہ اسکولوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ فیس بک کیسے چلانا ہے، واٹس ایپ بھی سارے چلا لیتے ہیں۔ بھی ماشاءاللہ بچوں نے سب کچھ سکھا دیا ہے، ایسے کہ نہیں؟ آپ اس میں کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو اس کے لیے کتنا ہمارے پاس وقت ہے؟ کبھی وقت نکال، جو وارث دین حسین ابن علی نے میرے اور تیری ہدایت کے لیے جو وصیت نامہ حضرت ابو حنفیہ کو دیا تھا، اس میں امام ہم سے چاہتے تھے۔ محمد حنفیہ کے نام جو امام نے وصیت نامہ لکھا، کہ میرے نکلنے کا مقصد فتنہ اور فساد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، امر بالمعروف۔ امام کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حسینی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم سب کا ایمان ہے ہم حسینی ہیں، تو میرے دوست اپنے اندر آثار حسینیت کو بیان کر، اپنے اندر سے حسینیت کے آثار کو ظاہر کر، دنیا والا دیکھ کر کہیں واقعاً یہ حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول بنا، حسین ابن علی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، صحراؤں میں نکل پڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیے نکلے، دین کے لیے اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی۔ آج اگر کسی علاقے میں کسی جگہ پر اگر عالم دین پڑھ رہا اور ہمارے پاس اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے وقت نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ جہاں آپ آتے ہیں اپنے بچوں اور جوانوں کو ساتھ ضرور لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی نسلوں کی تربیت ان مجالس حسین ابن علی میں نہ ہو سکی تو پھر کائنات کی
کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں پر ان کی تربیت ہو. ہماری درسگاہ کربلا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. امر بالمعروف نہیں ہے منکر. آج اکثر لوگ کہتے ہیں آغا صاحب کیا کریں، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. وہ نہیں مانتے نہ مانے، آپ اپنا فریضہ ادا کریں. یہی مشکل ایک شخص کو تھی. آیا پریشانی لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام. جب نہ رسول اللہ میرے گھر والے دین کو معمولی سمجھتے ہیں، میں ان کو نماز کی تلقین کرتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. میں انہیں قرآن کی بات کرتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. میں انہیں پردے کی بات سمجھاتا ہوں، وہ میرے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں. میں آپ کے دین احادیث سناتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. پریشان تھا. کاش یہی پریشانی ہم سب کو. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جب اس کی پریشانی سنی فرماتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ میدان قیامت میں انبیاء اور ہم ائمہ خدا کے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے یا عام لوگوں کے ساتھ؟ کہتا ہے یبنا رسول اللہ کیا مقصد آپ کا؟ میں نہیں سمجھا. فرماتے ہیں سن، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، ان کو دین کی طرف دعوت دیتا رہے، جبکہ اس کے گھر والے اس کا مذاق اڑائیں، یہ اللہ کا حکم بیان کرتا رہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے، امام فرماتے ہیں یہ بندہ انبیاء اور ہم ائمہ خدا کے راستے پہ ہے. اللہ میدان قیامت میں اس نوجوان کو ہمارے ساتھ محشور کرے. محمد علی محمد بلند کر صلوات. میرا دوست اپنا کردار اس طرح پاک بنا، اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم، اہل بیت کی تعلیم. ہم کربلا والوں سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میں ایک ساتھ میری عام ذرا عادت ہے مثالوں کے ساتھ. اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں کیا کہتے ہیں؟ یہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں یہ انگوٹھی میں رکھوں گا، یہ میرے باپ کی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ چارپائی میرے دادا پردادا کی ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا. یہ فلاں چیز میری اماں کی ہے، یہ فلاں. یعنی ہم ان چیزوں سے محبت کا اظہار کر کے اپنے والدین سے اظہار محبت کرتے ہیں. ایسے اور میرا دوست آل محمد کے جو آثار ہیں، اگر تو ان کا حبدار ہے کبھی دیکھ تو صحیح نہج البلاغہ میں علی تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ صحیف سجادیہ کی دعائیں میں زین العابدین تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور کربلا میں حسین ابن علی تجھ سے پیغام حسینیت تجھے دیکھ کر تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کربلا کے مقصد اور پیغام کچھ ذات رکھ. امام حسین نے شب عاشور کیا فرمایا؟ انی احب الصلاۃ، میں حسین نماز سے محبت کرتا ہوں. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین کیا فرماتے ہیں؟ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ نماز سے محبت. مجھے اور تجھے اپنے باپ کی انگوٹھی اور چارپائی سے تو محبت ہو اور حسین سے محبت ہو، لیکن حسین کو نماز سے محبت ہو اور مجھے تجھے نماز سے محبت نہ ہو. اس کا مطلب ہے ہم حسین سے وہ محبت نہیں رکھتے جو اپنے باپ دادا سے رکھتے ہیں. میرا دوست یہ دین کے حادیان برحق کی محبت جو مجھ پہ واجب ہے. حسین مولا فرماتے انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن. او حسینیت سننے والوں
پیغام حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، حسین ابن علی کے نام پہ مر مٹنے والوں، حسین فرماتے ہیں آؤ سنو پیغام حسینیت، مجھ حسین کو تلاوت قرآن سے بڑا پیار ہے۔ اونچا بولتا پنجا کھولتا کل ایمان نعرہ حیدری۔ لیکن آج میرے اور تیرے پاس وقت نہ ہو قرآن کے لیے، اور ہم کہیں ہم تو قرآن والے ہیں لیکن زندگی میں قرآن نہ ہو۔ ذرا دیکھ تو صحیح تیرے اہل بیت اطہار نے قرآن سے کیسا اپنا رشتہ بیان کیا ہے۔ زہرا کے لال حسین ابن علی کا سر کٹ گیا، نو کے نیزہ پہ حسین نے تلاوت قرآن کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے، تلاوت قرآن نہیں چھٹ سکتی۔ حسین نے اپنا رشتہ بتا دیا، ہم قرآن والے ہیں۔ ابھی آپ نے 13 رجب میں علماء سے سنا ہوگا کہ جب رسول کے ہاتھوں پہ علی مولا آئے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا علی اقرا، اے علی پڑھ۔ علی مولا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ کیا پڑھو؟ تورات پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، کیا کہا؟ قرآن پڑھ۔ نبی نے فرمایا قرآن پڑھ جو باقی کتابوں کی بھی سردار کتاب ہے، کہا قرآن پڑھ۔ دنیا اعتراض کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے ہاتھوں پہ علی معصوم بچہ ہو کے کلام کرے، قرآن پڑھے۔ میں کہا کرتا ہوں تیری عقل پہ حیران ہوں، اگر نبی کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھے، نبی کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھے تو تو عظمت نبی کے گن گائے، اور اگر نبی کے ہاتھ پہ وارث دین علی قرآن پڑھے، تجھے اعتراض کی نظر آتا ہے؟ علی نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ علی نے کیا پڑھا؟ علی اپنی عظمت کا قصیدہ پڑھ سکتے تھے یا نہ پڑھ سکتے تھے؟ علی مولا نبی کی عظمت و فضیلت کے قصیدے پڑھ سکتے تھے یا نہ پڑھ سکتے تھے؟ لیکن میرا دوست ذرا غور کر، علی نے اگر پسند کیا ہے تو وہ قرآن۔ او علی والا، علی نے اس وقت بھی نبی کے ہاتھ میں قرآن پڑھ کے یہ درس دے دیا۔ او علی والا تیرا رشتہ قرآن سے ایسا ہو تیری زندگی میں قرآن، اگر قرآن نہیں ہے تو پھر تو دین سے دور ہے۔ قرآن کو زندگی میں لائیں۔ میں کہا کرتا ہوں آج مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف ممبروں سے آپ مختلف افکار سنتے رہتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ مختلف عقیدے سنتے رہتے ہیں، اور میرا دوست کسی کی نہ مان، کوئی بھی تجھے ترجمہ پسند ہو قرآن کا، ایک مرتبہ زندگی میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ تو پڑھ۔ اللہ تجھے عقیدے توحید کیا دے رہا ہے؟ اللہ تجھے عقیدہ نبوت کیا دے رہا ہے؟ اللہ تجھے عقیدہ امامت کیا دے رہا ہے؟ اللہ تجھ سے پاک کردار کیسا چاہتا ہے؟ دیکھ تو صحیح قرآن کا عمل، تیرا عمل قرآن کے مطابق ہے یا تیری اپنی مرضی سے؟ قرآن کو زندگی میں لا۔ اسی لیے میرے چوتھے امام، امام زین العابدین، شخص ہے مولا میرا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے، اب چاہتا ہوں دل نورانی ہو، فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن کرو۔ اللہ، قرآن کو تلاوت چھوڑنے سے دل سخت ہوتا ہے، اور اگر نورانی کرنا ہے تو تلاوت قرآن۔ ماشاءاللہ۔ امام حسین نے دوسرا پیغام حسین نے، تیسرا فرماتے ہیں والاستغفار، حسین کو پسند ہے استغفار۔
استغفار سے بڑی محبت ہے. نمبر 4 فرماتے ہیں او دنیا والو، حسین والو، حسین کو جو پسند ہے وہ ہے کثرت الدعا. حسین زیادہ دعا کو پسند کرتا ہے. گویا حسین نے کربلا میں پیغام حسینیت دے دیا. مجھے نماز سے پیار ہے، مجھے تلاوت قرآن سے پیار ہے، مجھے استغفار سے پیار ہے، مجھے دعا سے پیار ہے. سبحان اللہ. ہمیں حسین سے پیار ہے؟ اگر ہمیں حسین سے پیار ہے تو پھر ذرا دیکھ حسین کو کس سے پیار ہے. حسین کو کس سے پیار ہے؟ آج آپ صفحے ماتم عزا پہ آئے ہوئے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، روایت بھی موجود ہے اور یقیناً ہمارا ایمان بھی ہے کہ حسین کے غم میں ایک آنسو بہانا جنت کی ضمانت ہے کہ نہیں. لیکن اس میں روایات میں یہ بھی قید موجود ہے عارفاً بحق کے ہی، حسین کے غم میں روئے لیکن معرفت کے ساتھ روئے. ہر رونا جنت کی ضمانت نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جب کربلا میں خیموں میں جب خولی علی کی بیٹی کی چادر کو چھیننے لگا تھا، میں مسائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں، ابھی پیغام دے رہا ہوں. جب چادر چھیننے لگا تھا، رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا. علی کی بیٹی کہتی ہے اے بدبخت، روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے. کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں آپ آل محمد ہیں، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اور لوٹ اس لیے رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ جائے گا. یہ جانتا ہے کہ یہ آل محمد ہے، رو رہا ہے. کیا اس کو رونا فائدہ دے گا؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہے. اور میرا دوست معرفت کے آنسو رو. آئیں ذرا معرفت کا آنسو کیا ہے. ہم کس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں؟ کربلا والوں کا. ایسے کہ نہیں؟ کربلا والوں پہ آنسو بہاتے کہ نہیں بہاتے؟ یعنی ہمارا آنسو ان کی مظلومیت پہ ہے. اب سوال، ان پر جو ہمارے آنسو ہیں ان کی مظلومیت پہ ہے، وہ مظلوم کیوں ہوئے؟ بھئی ہمارا آنسو ہے ان کے مسائل پر، ان کی مظلومیت پہ. اب ذرا فکر کر میرے دوست، وہ مظلوم کیوں بنے؟ وہ شہید کیوں ہوئے؟ انہوں نے قربانیاں کیوں دی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا. اس کا مطلب ہے ہمارے آنسوؤں کے پیچھے ہے کربلا والوں کے مصائب. کربلا والوں کے مصائب کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کے دین کی بقا. تو میرا دوست تیرا آنسو اس معرفت کے ساتھ ہو، کربلا والوں کی شہادت کا مقصد دین کی بقا ہے. صرف ان کی مصیبت کو یاد کر کے نہ رو، بلکہ مصیبت پر رو اور ان کے مقصد کو یاد کر کے اس پر عمل کر. اسی کا نام ہے معرفت کے ساتھ گریہ. تو ہمیں معلوم ہو گیا کربلا والوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی. ایسے کہ نہیں؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی تھی، وہ کیوں دین کو بچایا تھا؟ تاکہ قیامت تک کے مسلمان اللہ کے دین پر عمل کریں، تاکہ اللہ کے دین پر آج کے ہم مسلمان بھی عمل کریں. یعنی حضرت علی اکبر کی قربانی میرے اور تیرے لیے دین کی بقا ہے. یعنی ہمارا دین پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے خود کو قربان کیا. کربلا والے قربان. اب اگر کل میدان قیامت میں آپ حسین مولا کی خدمت میں جائیں اور کہیں گے آقا میں آپ کا عزادار ہوں، میں آپ کی سب ماتم میں عذاب بچھانے والا ہوں، میں آپ کا نام لیوا تھا، اور ادھر سے حسین ابن علی بول کر کہیں تو کس منہ سے آیا ہے؟ تو نے تو میرے علی اصغر کے خون کی لاج نہ رکھی، اور تو نے تو علی اکبر کے خون کی لاج نہ رکھی. میں نے ان
کو قربان کیا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اور تو نے پوری زندگی اللہ کے دین کا مذاق بنایا۔ میرا دوست آل محمد نے اس دین کے لیے بڑا قربان کیا۔ بس یہ قافلہ جب نکلا ہے مدینہ سے، روایت کہتی ہے جس رات کو حسین نکلنا چاہتے ہیں، یہ ایسی رات بھاری تھی، زہرا کا لال 3 مرتبہ نانے کی مزار پہ آیا، اجرکم علی اللہ، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ نانے کی قبر پہ رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، روتے روتے جب حسین کی آنکھ لگی، کیا دیکھا؟ عالم خواب میں نانا رسول خدا سامنے ہے، نانے کے گلے میں باہیں ڈال دی، حسین نے گریہ شروع کیا، رسول اللہ نواسی کو تسلیاں دے رہے ہیں، کہتے نانا نانا تیری امت کی شرارتوں سے میں تنگ آ گیا، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، ہے حسین سے برداشت نہیں ہوتا، ہے فاسق اور شرابی کی بیعت حسین کرے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے میرے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حسین بیٹا ابھی تو تجھے جانا ہے کربلا، ابھی تو تجھے درجہ شہادت پہ فائز ہونا ہے، ابھی تو نے اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تو گویا اے حسین تجھے ابھی پلٹنا ہے۔ اے حسین نانے کی قبر سے روتی آنکھوں سے گئے ہیں جنت البقیع کی طرف، آئے ہیں بھائی حسن کی قبر پہ، بھائی حسن کی قبر پہ رو کے گریہ کر رہے ہیں۔ اے سید مرتضیٰ علم الہدا کے مطابق حسین ماں زہرا کی قبر جو جنت البقیع میں ہے، ماں زہرا کی قبر پر آئے، اے مادر گرامی، اے حسین مدینے کو ودا کر کے جا رہا ہے، اے اللہ جانے حسین نے ماں کی قبر کو کیسے ودا کیا۔ عزادارو جب حسین گھر میں آئے، 1 مرتبہ ندا دی، اے جوانوں بنی ہاشم تیار ہو جاؤ، او علی کی بیٹیوں، او میری بیٹیوں تیار ہو جاؤ، اور نانے کا شعر اب چھوڑنا ہے۔ روایت کہتی ہے اے حسین کی یہ آواز اور علی کی بیٹی کے کانوں میں جب پڑی، جناب زینب عالیہ سنبھل نہ سکی، وہ غش کھا کے زمین پر جا گری، اور کسی بی بی نے بی بی کے سر اپنی گود میں رکھا، اور کچھ بچوں نے پانی لیا، جناب زینب کے منہ پہ پانی کا چھڑکاؤ۔ میں عرض کروں گا بی بی آج اپنا گھر ہے، کسی بی بی کی گود میں تیرا سر ہے، پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے، ابھی تو تو نے نام کربلا سنا ہے، اللہ جانے زینب کی کیا حالت ہوگی۔ اور جب 70 قدم پر حسین ذبح ہو رہے ہوگے، روایت کہتی ہے حسین سجدے میں ہے، یا شمر لعین نے آ کر جسارت کی، اس کے بعد کیا کیا؟ وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور یہ لعین جوتوں سمیت اور سینہ حسین پہ سوار ہو بیٹھا، اور فقط اتنی جسارت نہ کی، روایت کہتی ہے وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ، اور حسین کی رخساروں پہ جسارت، اور جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے ہیں، اور جہاں ماں زہرا بوسے دیا کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ زادارو، یہ منظر علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے، اور جب بی بی غش کھا کے گری، اور خیموں میں پانی نہ تھا، اور کوئی بی بی سر اٹھا کے گود میں رکھنے والی نہ تھی۔ اجرکم علی اللہ زادارو،
بس میرے امام نے حکم دیا، کہا کہ اے بنات رسول اللہ، سواریاں آنے والی ہے، جوانان بنی ہاشم کو حکم مل چکا ہے، سواریاں آ چکی ہیں، یہ اب سوار ہونے کے لیے جب مستورات آگے بڑھی، ان میں بی بی رباب کی گود میں ایک بچہ بھی ہے، ابھی جو 20 سال کا نہیں ہوا۔ سنو گی عزادارو، میں روایت پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ میرے چھٹے امام نے اپنے گھر میں اپنے جد حسین کے مسائب برپا کرائے، مسائب بیان ہوتے ہوتے اور بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، لوگوں کا دروازے پہ رش ہو گیا، گورنمنٹ کے لوگ آئے، یہاں کیا ہوا؟ میرے صادق امام فرماتے ہیں ہمارا ایک بچہ غش کھا گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، وہ بیویاں اس کو یاد کر کے گریہ کر رہی تھی۔ بس یہی قصہ ہے۔ میں نے فکر کیا وہ کون سا بچہ تھا؟ اس وقت تو کوئی بچہ گھر میں بے ہوش نہ ہوا۔ آیت اللہ قاشانی نقل کرتے ہیں، اے کربلا میں 6 ماہ علی اصغر، اے حالت یہ تھی پیاس کی شدت سے، فغشی علیہ ساعہ بعد ساعہ، اور ہر گھنٹے بعد وہ جناب رباب کی گود کا پھول وہ غش کھا جاتا، وہ کبھی زینب لوریاں دیتی تو کبھی بی بی رباب، اور شاید میرا امام صادق وہ علی اصغر کی مصیبت کو اور یاد کر کے بیویاں بھی رو رہی تھی۔ ہے آج جب اصغر جا رہا ہے تو 20 دن کا بھی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے جب علی کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں نا، جناب زینب کی سواری آئی، ہائے حسین مولا نے سہارا دیا، حضرت عباس بھی ساتھ ہے، حضرت علی اکبر بھی ساتھ ہے، ہے قاسم اولو محمد، ہے جوانان بنی ہاشم نے علی کی بیٹی کو سہارا دیا، ہے محمل میں بٹھایا۔ میں عرض کروں گا بی بی، آج تو بھائی سوار کرانے والے، روایت کہتی ہے جب 11 محرم کو اور بی بی سوار ہونا چاہتی ہے، روایت کے جملے زیارت نحیہ کہتی ہے، اور میرا سلام میری ان پھپھیوں اور دادیوں پر اور جن کے ہاتھ اور پسے گردن بنے ہیں، اے جناب زینب عالیہ، اے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب مستورات کو سوار کرانے کا وقت آیا، علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہیں، بی بی ہر بی بی کو اپنے بدن کا سہارا دے رہی ہے، اور بیویاں سوار ہو رہی ہے۔ جب بی بی کا وقت آیا اور نظرت یمیناً و شمالا، وہ کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہے، اور کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، ہر طرف لاشیں بکھرے۔ یہ منظر میرے چوتھے امام نے دیکھا اور خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے اس ناکہ کے قریب لائے جہاں پھپھی زینب نے سوار ہونا ہے۔ سنو گی عزادارو، روایت کہتے ہیں میرے امام نے اپنی کمر کو پشت ناکہ سے لگایا اور پھپھی اماں قدم رکھ کر سوار ہو جائے۔ وہ علی کی بیٹی نے قدم رکھا لیکن رسبلی زمین کربلا کی طرف جھکی۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا، ادھر سے شمال لعین یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں گرز اور نیزے، اور میرے بیمار امام کے اور بدن پر مارنے لگا۔ علی کی بیٹی نے خود کو گرا دیا اور ظالم حیا کر، اور میرے وقت کا امام ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا